عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم دختر مشرق بینظیر بھٹو شہید کی 70ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ گڑھی خدا بخش میں عوامی جلسے کے لیے پنڈال سج چکا ہے۔ اسٹیج پر تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جلسے سے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر رہنما خطاب بھی کریں گے۔ جیو نیوز کے نمائندے یاسر فاروقی سے مزید جانتے ہیں۔ بالکل گڑھی خدا بخش میں جہاں محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے، وہیں پاکستان پیپلز پارٹی آج اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے بھی جا رہی ہے۔ گڑھی خدا بخش میں پنڈال سج چکا ہے۔ میں اپنا کیمرامین اسامہ طلعت سے کہوں گا کہ وہ اگر دکھا سکے یہاں پہ جو مستقل اسٹیج ہے جو کہ 60 فٹ چوڑا ہے، 100 فٹ لمبا ہے، اس پہ تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کارکنان اور جیالوں کے لیے فرشی نشست کا یہاں پہ بندوبست کیا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ کارکنان اور جیالوں کی آمد کا جہاں سے سلسلہ جاری ہے، وہاں واک تھرو گیٹ نصب کیے گئے ہیں۔ جامع تلاشی کے بعد انہیں اندر آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دوپہر 2 بجے کے بعد یہ جلسہ شروع ہوگا، جس سے چاروں صوبوں کے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے صدور اور اس کے بعد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر مملکت آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ جی محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے سلسلے میں ملک بھر سے رہنماؤں اور کارکنوں کی گڑھی خدا بخش آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ مکیش روپیدہ کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 70ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ بھاری نفری جو ہے پولیس کمانڈوز، پولیس اہلکار اور ٹریفک کے جو اہلکار ہیں یہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں۔ نہ صرف بلاول ہاؤس کی طرف آنے اور جانے والی سڑکوں پر ٹریفک اور پولیس کے اہلکار موجود ہیں، بلکہ گاؤں ڈیروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی سیکیورٹی کے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹاؤن میونسپل کمیٹی کی جانب سے سڑکوں کو صاف کیا جا رہا ہے، وہاں پر فائر بریگیڈ سے سڑکوں کو جو ہے دھویا جا رہا ہے۔ ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی قیادت صدر پاکستان آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری اور دیگر جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ دوپہر 3 بجے کے بعد یہاں سے وہ گڑھی خدا بخش کے لیے روانہ ہوں گے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر لاڑکانہ کو پیپلز پارٹی کے پرچموں اور تصاویر سے سجایا گیا ہے۔ عبدالرزاق میمن سے مزید جانتے ہیں۔ جی بالکل، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جہاں لاڑکانہ شہر کو پارٹی پرچموں سے سجایا گیا ہے، وہاں پر لاڑکانہ شہر کی قسمت بھی جاگ اٹھی ہے۔ جو ضلع انتظامیہ ہے وہ اس وقت متحرک ہو گئی ہے۔ لاڑکانہ شہر کو اس وقت ہنگامی بنیاد پر صاف کیا جا رہا ہے۔ شہر بھر میں موجود جو کچرا ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ سرد موسم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہے اور جیالے جو ہیں اس وقت بڑی تعداد میں لاڑکانہ شہر پہنچ گئے ہیں، جو اس وقت گڑھی خدا بخش مزار کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں جیالے جو ہیں مزار پر بھی پہنچے ہوئے ہیں، جہاں فاتح خوانی کر رہے ہیں۔ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر مزار کے احاطے کے باہر عارضی بازار قائم کر کے غریبوں نے اپنا روزگار شروع کر دیا ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے صابر شاہ سے مزید جانتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 70ویں برسی کے سلسلے میں جہاں کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، وہیں دوسری جانب گڑھی خدا بخش کے بازار کے احاطے کے باہر ایک چھوٹا عارضی بازار بھی لگا دیا گیا ہے، جہاں پر نہ صرف پراٹھے پکائے جا رہے ہیں، انڈے، چائے، دیگر فروٹ اور دیگر اشیاء کے اسٹال لگا دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ کارکنوں کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار اور دیگر عملہ بھی ان سے استفادہ کر رہا ہے اور اس طرح بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر غریب لوگوں کے لیے ایک روزگار کے بھی دروازے کھل گئے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی ہے۔ انہوں نے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی ہے اور فاتح خوانی بھی کی۔ صدر مملکت بینظیر بھٹو کے مزار پر قرآن پاک کی تلاوت بھی کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی ہے۔ انہوں نے قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی بھی کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنی والدہ کو ان کے 70ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنے بیان میں کہا کہ بی بی شہید کی بے مثال قربانیوں، غیر متزلزل قیادت اور ملک کے لیے پائیدار میراث کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی زندگی جرت، استقامت اور پاکستانیوں کے لیے امید کی علامت تھی۔
شہید محترمہ کی جدوجہد اور زندگی قائد عوام کے ویژن سے گہرائی سے جڑی تھی۔ بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ شہید محترمہ صرف سیاسی شخصیت نہیں بلکہ مظلوم، محکوم اور پسماندہ طبقات کے لیے امید کی کرن تھیں۔ براہ راست لیے چلیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ شہباز شریف اظہار خیال کریں۔ اور ایکومن بے پناہ تھا اور ایک دلیر خاتون تھیں، پہلی اسلامی دنیا میں وہ وزیر اعظم منتخب ہوئیں، اور وہ بلیو کرتی تھیں کہ پولیٹکس میں ہمیشہ کو ایگزسٹ کرنا ہی بہترین پولیٹکس ہے، اور یہی ان کی سوچ جس کے ذریعے میاں نواز شریف اور محترمہ کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی لندن میں سائن ہوا، جو کہ ایک مشہور دستاویز ہے، اور اس کو پھر بعد میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو سپورٹ کیا، پذیرائی کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں جمہوریت کے حوالے سے وہ بے پناہ ہیں، اور ان کی جو قربانی ہے اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، وہ ہمیشہ ایک مثال رہے گی۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، اور جناب آصف زرداری صاحب اور محترمہ کے جو بچے ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کے بھائی بہن سب کے ساتھ ہم پوری طرح ان کے ہمدردی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے ان کو محفوظ رکھے، اور یہ ایک جو ناقابل تلافی نقصان ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے ان کو ہمت عطا فرمائے۔ ادویات کا جو معاملہ ہے پارا چنار میں، اس کے لیے جو اخبارات میں بھی، ٹیلی ویژن میں بھی آیا کہ اس میں مہیا نہیں ہے، تو اس حوالے سے وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ادویات وہاں پر مہیا کی ہیں، اور NDMA کے ذریعے یہ ساری وہاں پر ادویات وہاں پر پہنچائی گئی، اور پھر وہی ہیلی کاپٹرز جو وہاں پہ جو ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں ان کو وہاں سے ان کو شفٹ کیا، اسلام آباد لے کے آئے، ان کے علاج کے لیے اس کا انتظام کیا گیا۔ تو 1000 کلو گرام ادویات جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پر پہنچائی گئیں۔ افواج پاکستان اور لا انفورسنگ ایجنسیز دہشت گردی کے خلاف پوری طرح صف آراہ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں 16 FC کے جوان شہید ہوئے، 16۔ اور ابھی نارتھ وزیرستان میں کل ایک اور مارکا ہوا جس میں یہ جو خوارج ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا، مگر اس کے نتیجے میں ایک ہمارے میجر شہید ہوئے ہیں اور ہمارے دوسرے جوان شہید ہوئے ہیں۔ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ہم سب کی دلی خواہش ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ جو کہ ایک برادر ملک ہے، اور ہماری ہزاروں کلومیٹر ہماری جو سرحد ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری دلی ہماری یہ خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشی میدان میں تعاون کریں، جو ہماری جو ٹریڈ ہے اس کو فروغ ملے، اور ہماری جو دوسری شکل میں جو ہمارا جو تعاون ہے وہ ان کو بڑھایا جائے۔ بدقسمتی ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں، اور وہاں سے ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی یہ نہیں چل سکتی۔ ہمیں افغان حکومت کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو یہ پیغام دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن یہ TTP ان کا بالکل مکمل طور پر ناطقہ بند کریں، ان کو
یہ کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو وہ شہید کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے، اور اگر جو ٹی ٹی پی بدستور وہاں سے آپریٹ کرے گی کسی صورت بھی یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اور ہم اس کے اوپر جو پاکستان کی سالمیت کے تقاضے ہیں ان کا ہم پوری طرح انشاءاللہ دفاع کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر افغان حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں، اور اس کے لیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی ہو، تو یہ دو عملی نہیں ہو سکتی، یہ بات ممکن نہیں ہے. کل میری آذربائیجان کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، جناب علییف کے ساتھ. وہ بہت پاکستان کے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، اور پاکستان سے بے پناہ وہ عوام سے، پاکستان کے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے آنے والے چند مہینوں میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہمارے ان سے جو معاشی روابط جو ہیں وہ بہت انشاءاللہ مضبوط ہوں گے. بدقسمتی سے ان کا ایک طیارہ حادثے کا شکار ہوا اور 38 لوگ ان کے شہید ہو گئے، 24 بچ گئے. تو ان کے لیے پھر میں نے ان سے ٹیلی فون پر اظہار ہمدردی کیا. ایک خوشخبری ہے آئی سی سی کہ انشاءاللہ یہاں پر ایونٹ ہونے جا رہے ہیں کرکٹ کے، اور پاکستان کے عوام کو ہائی کوالٹی کرکٹ کا موقع ملے گا. اس کے لیے ساری تیاری کر لی گئی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ میچز جو ہیں کرکٹ کے میدان میں انشاءاللہ پاکستان کی جو صلاحیت ہے اس کو پوری طرح ہمارے بچے جو ہیں اس کو انشاءاللہ لے کے آئیں گے سامنے. جو اے ڈی آر کے حوالے سے ایک بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں فائنانس منسٹر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی کمیٹی نے بڑی محنت کر کے، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ایک بڑا اچھا رول ادا کیا، اور بینکس کے ساتھ انہوں نے ایک معاملہ طے کر لیا. یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. 70 ارب روپے اس سال ہمیں موصول ہوں گے قومی خزانے میں، جو کہ اگر یہ ایفرٹ نہ ہوتی اپنا ڈی پی ایم کی، فائنانس منسٹر کی، ہماری ٹیم کی، گورنر اسٹیٹ بینک کی، تو یہ 70 ارب روپے اویلیبل نہ ہوتے. تو الحمدللہ 70 ارب روپے ہمیں ملیں گے اس سال، اور 3 سالوں میں تقریباً 140 ارب روپے کے لگ بھگ یہ اماؤنٹس 3 سالوں میں اویلیبل ہوں گی. بینکس کی جو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سالوں میں بے پناہ انہوں نے منافع کمایا، 22.5% پالیسی ریٹ تھا، اور کہیں انویسٹمنٹ تو بیچارے انویسٹمنٹ کہاں ہوتی، اتنے بڑے مہنگے ریٹ پر کون بورو کر کے انڈسٹری لگاتا یا اپنے ایکسپینشن کرتا. وہ ٹی بلز اور گورنمنٹ ٹریجری بلز میں انویسٹ کرتے رہے، اور بیٹھے بیٹھائے ان کو ونڈ فالز ہوتے رہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ آرگنائز کیا، اور آج انشاءاللہ کیبنٹ کے سامنے یہ ایشو آپ آئے گا. آپ جب اس کو منظور کریں گے تو پھر پریزیڈنٹ اس کو انشاءاللہ آرڈیننس جاری کریں گے. تو میں اس حوالے سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر فائنانس منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کو، گورنر اسٹیٹ بینک کو، جنہوں نے اس میں بڑی پرویکٹیولی کام کیا. اور یہ قومی خزانے میں 70 ارب روپے، اور یہ کوئی ونڈ فال پروفٹس کمائے ان بینکس نے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. لیٹس اسٹارٹ. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے، اور شہباز شریف اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. کالعدم ٹی ٹی پی آج بھی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے، جبکہ افغانستان کو بارہا کہا ہے کہ کالعدم تنظیم کو وہاں سے آپریٹ کرے گی تو یہ قبول نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا. مزید انہوں نے کہا کہ افغان حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف ٹھوس حکمت عملی پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں
میں حملے کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا۔